السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء وإن ادری اقریب ام بعید ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اس سورت کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 108 سے لے کر کے 112 تک، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلی جو آیت آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے کہہ دیجئے، جتنے بھی مشرکین ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں سبوں سے کہہ دیجئے، انما یوحی الیہ، میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس آیت کریمہ کا جو ٹکڑا بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر بہت ہی باریک ہے اور اس پر بہت ہی زیادہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تم لوگوں کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، میری طرف اللہ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے، یہ چیز نازل کی گئی ہے کہ تم لوگوں کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان کہہ دیجئے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات بار بار تمام نبیوں کو کیوں ریپیٹ کیا گیا، تمام نبیوں کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس بات کو جان لینا چاہیے کہ انسانوں کے لیے اصل رحمت، سکون اور عافیت توحید کے اندر ہے۔ جب انسان توحید کو چھوڑے گا تو پھر رحمت میں نہیں رہے گا، عافیت میں نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے جو آیت کریمہ کل آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنے اوپر ہر طرح کی پریشانی کو جھیل لیا، لیکن لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی دعوت دی کہ توحید کو مان لو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پاگل، مجنون اور دیوانہ اور جادوگر کہا، ہر اعتبار سے آپ کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی، ہر اعتبار سے آپ کے مورل کو توڑنے کی کوشش کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن پھر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید ہی اصل میں اساس ہے، اور توحید ہی اصل وہ چیز ہے جس کو انسان مان لے تو انسان رحمت کے اندر چلا جائے گا، امن کے اندر چلا جائے گا، سکون کے اندر چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس بات کو بھی ہمیشہ غور و فکر کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ جو شرک ہے اس کے کئی اقسام ہیں، اس کے اندر بہت باریکی ہے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ غیر اللہ کے سامنے جا کر کے انسان سجدہ کر لے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اعمال خاص ہے کرنے کو وہ اعمال دوسروں کے سامنے کرے، مثلا رکوع کرے، سجدہ کرے، نہیں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جائے۔ شرک یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو پکارنا شروع کر دے، جیسا کہ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق علی رضی اللہ عنہ اس کو کہتے ہیں یا علی المدد۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ مشہور ہے،
वगरना बहुत सारे लोग तो अपने पीर साहब को या कह करके पुकारते हैं, या फला पीर साहब, या फला पीर साहब, या फला बुलाते हैं लोग। अगर किसी को इस तरह से पुकारा जाए तो वो भी शिर्क है। और शिर्क ये भी है कि हलाल और हराम करार देने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। अब अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह की मखलूक को अगर हराम और हलाल का मुख्तार बनाया जाए तो ये भी शिर्क है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तफसीर है इस आयत करीमा की, लेकिन हम मुख्तसरन इतना बतला देना चाहते हैं कि अगर इंसान के अंदर तौहीद है तो अमन है, अगर तौहीद नहीं है तो ना दुनिया में अमन व सुकून है और ना आखिरत में अमन व सुकून है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, कुल ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, इन्नमा यूहा इलैया, बेशक मेरी तरफ वही की गई है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि बेशक तुम तमाम का माबूद सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला है। फहल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या तुम उसके फरमा बरदार बन रहे हो। मुस्लिमून का मतलब होता है मुस्लिम। अभी हम लोग जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं ना, हम लोग अपने आप को मुस्लिम इसलिए कहते हैं कि मुस्लिम का मतलब होता है फरमा बरदार, और हम अपने आप को मुस्लिम इसलिए कहते हैं कि हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। हम अपने आप को मुस्लिम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। अभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी क्यों मानते हैं? क्योंकि अल्लाह ने मानने के लिए कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितने भी अंबिया हैं उसको अंबिया क्यों मानते हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको उनको अंबिया मानने के लिए, उन पर ईमान लाने के लिए कहा है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसकी इताअत करो, हम इताअत करेंगे। जिसकी अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि नहीं इसकी इताअत नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह के रसूल की ही इताअत करनी, तो हम वही करेंगे, दूसरों की इताअत हम नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं मुस्लिम। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम तमाम का माबूद सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला है, क्या तुम मुसलमान बनते हो, अल्लाह के फरमा बरदार बनते हो, यानी अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो। सामीन किराम, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से मुखातब किया और कहा, फ़इन तवल्लौ, आप लोगों के दरमियान तौहीद की दावत दे दीजिए, आप लोगों के दरमियान तौहीद की दावत दे दीजिए, इस्लाम की दावत दे दीजिए। और उसके बाद फ़इन तवल्लौ, अगर उसके बावजूद वो मुंह मोड़ते हैं, फ़कुल आज़नतुकुम अला सवा, तो आप कह दीजिए कि मैंने तुम लोगों को बिल्कुल बराबर से समझा दिया, यकसा तौर पर तमाम को खबरदार कर दिया। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो चारे हैं, या तो अल्लाह की तौहीद को मानना है या फिर अजाब का इंतजार करना है। अगर अल्लाह की तौहीद को माने तो ठीक है, नहीं तो फिर अजाब का इंतजार करना है। इसका एक मफहूम ये भी है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, फ़इन तवल्लौ, अगर वो मुंह मोड़ते हैं, फ़कुल आज़नतुकुम अला सवा, तो आप कह दीजिए कि हम तुम लोगों को बराबरी की सतह पर हर चीज को खोल खोल करके अलल ऐलान समझा दिया। अगर मानोगे तो ठीक, और अगर नहीं मानोगे तो तुम पर अजाब आएगा। व इन अदरी अकरीबुन अम बईदुम मा तुअदून, और वो अजाब कब आएगा मैं नहीं जानता हूं, तुरंत आ जाए, कुछ दिन के बाद आ जाए, या तुम्हारे मौत के बाद आए, वो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। लेकिन मौत के बाद तो आना है अगर तौहीद नहीं माना तो, क्योंकि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि आप कह दीजिए मुझको मालूम नहीं कि कब आएगा, क्योंकि मैं आलिमुल गैब नहीं हूं। और इसका एक और मतलब है कि आप जब किसी को तौहीद की दावत दे दें तो कह दीजिए, फ़कुल आज़नतुकुम अला सवा, मैंने तुम लोगों को यकसा समझा दिया कि भाई ये तौहीद है, ये शिर्क है। अगर उसके बावजूद मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं तुमसे बड़ी हूं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह यूनुस आयत नंबर 41 में फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने, व इन कज़्ज़बूका फ़कुल ली अमली व लकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अअमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कि आप उनके सामने तौहीद की दावत दीजिए। वो अगर मान लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर वो झुठलाते हैं तो आप उनसे कह दीजिए तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है, मेरे लिए मेरा अमल है। न मैं तुम्हारे अमल के बारे में जिम्मेदार हूं, न तुम मेरे अमल के बारे में जिम्मेदार हो। तुमको जो करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी। हमारा काम यह है कि हम अल्लाह की तौहीद को मानते रहेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो तौहीद को नहीं मानेगा उस पर अजाब आएगा, और कह दीजिए कि वो अजाब फौरन आ जाएगा या कुछ दिन के बाद आएगा, ये अल्लाह जानता है, हमको इसके बारे में कोई खबर नहीं। उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद फरमाया, इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौली व यअलमु मा तक्तुमून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो बात पुकार करके की जाए उसको भी सुनता है, और जिन बातों को तुम छुपाते हो अल्लाह उसको भी सुनता है। जिन बातों को तुम छुपाते हो अल्लाह उसको भी सुनता है, और जिन बातों को तुम लोगों के सामने पुकार करके बोलते हो अल्लाह उसको भी सुनता है।
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی عمل دن کے اجالے میں کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جان رہا ہے، اور اگر کوئی عمل انسان چھپا کر کے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جان رہا ہے۔ دو آدمی اگر خاموشی سے تنہائی میں اکیلے میں بات کرتے ہیں، اگر وہ خیر کی بات کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی سن رہا ہے، اور دو آدمی مل کر کے تنہائی میں اکیلے میں کسی کے لیے شر کی بات کرتے ہیں تو رب العالمین اس کو بھی سن رہا ہے، جان رہا ہے اس کو۔ اسی کو کہتے ہیں اصل میں توحید۔ اب سوچ لیجیے کہ ہم لوگ توحید کے کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ توحید کے تو بڑے بڑے دعوے ہیں ہمارے یہاں، یہ توحید ہم مانتے ہیں، وہ توحید مانتے ہیں، لیکن ہماری توحید کیسی ہے اس کے ذریعے سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس بات کو جو یہاں پر بیان فرمایا ہے، انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو بلند آواز سے بات کی جاتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اور جن باتوں کو تم چھپا کر کے کرتے ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ نازل فرمائے ہیں اس پر غور کیجیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ یعلم الجہر من القول، جو بات بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم لوگ بلند آواز سے کرتے ہو، جو بات بلند آواز سے کی جاتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اور جن باتوں کو تم چھپاتے ہو نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی عمل کیا جا رہا ہے وہ سب اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کے علم ہے، اور ہر ایک کا پورا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں نہیں جانتا کہ شاید یہ جو عذاب کی تاخیر اے مشرکین مکہ تمہارے لیے ہو رہی ہے، میں نہیں جانتا یہ جو عذاب کی تاخیر ہو رہی ہے شاید تمہارے لیے آزمائش ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے موقع دیا ہو تاکہ کچھ دنوں تک اور فائدہ اٹھا لو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کے سامنے کہیے، البتہ میں تمہارے سامنے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر رب کا عذاب آنے میں دیری ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر تم صحیح نہیں ہوگے، صحیح طریقہ اختیار نہیں کرو گے تو تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں اگر صحیح ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، صحیح ہو گئے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ آگے۔ سامعین کرام، اس کے بعد سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جو میدان جنگ میں دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قال، پیغمبر نے کہا، پیغمبروں نے کہا، جتنے بھی پیغمبر ہیں تمام پیغمبروں نے کب کہا؟ جب وہ میدان جنگ میں گئے اور جب دشمنوں سے ان کا مقابلہ ہوا، جب حق و باطل برسر پیکار ہوئے، تو یہ جو پیغمبر میدانوں میں گئے تو کیا کہا انہوں نے؟ رب احکم بالحق، اے ہمارے رب حق کے ساتھ تو فیصلہ کر دے، حق کے ساتھ تو فیصلہ کر دے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام میدان جنگ میں جاتے، حق و باطل کا مقابلہ ہوتا تو دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں مالک سے اور انہوں نے زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ میدان جنگ میں تشریف لے جائیں تو کیا کہیں؟ رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور اے ہمارے رب، ہمارا رب ربنا الرحمن وہ ہے جو مہربان ہے، المستعان علی ما تصفون، لوگ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں اس سے صرف رب العالمین سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ بس سامعین کرام، یہاں پر الحمدللہ سورہ انبیاء کی تفسیر مکمل ہوئی۔ کل سے انشاءاللہ سورۃ الحج کی تفصیل کے ساتھ ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔